السلام علیکم ناظرین، کافی دنوں سے میں اس کشمکش میں تھا کہ یہ ویڈیو بنائی جائے یا نہیں۔ بالآخر آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ضرور یہ ویڈیو بناؤں گا، اور اس ویڈیو سے اگر 100 میں سے 10 لوگ بھی میری بات کو سمجھ سکیں تو یہ میری کامیابی ہوگی۔ بات کچھ یوں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ ہمارے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا اسلام کے ایک بہت بڑے عالم فاضل شخصیت ہیں، پچھلے دنوں ان کا ایک بیٹا جس کا نام عاصم جمیل ہے، ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، یار لوگوں نے موقع غنیمت جانا اور دھڑا دھڑ مختلف موضوع بنا کر ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں، گویا کہ ان لوگوں کی لاٹری نکل آئی تھی۔ ان میں کچھ تو نئے لوگ تھے جن کا مقصد صرف چند ہزار ویوز حاصل کرنا تھا، لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب ملک کے مختلف علماء کرام بھی حواس کھو بیٹھے اور وہ کچھ ایسا کہہ گئے جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میرے مطابق سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ خالص مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر کی بات تھی، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی مولانا صاحب سے تعزیت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان کے گھر جا کر ان سے ملے اور تعزیت کرے، اور اگر کسی کے لیے یہ ناممکن ہو یا اسے کوئی مشکل پیش آتی ہو تو اسے چاہیے کہ پھر سوشل میڈیا کا استعمال کرے اور انسانی طریقے سے مولانا کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرے۔ لیکن نہیں، سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا عاصم جمیل کی موت کے ساتھ ہی، جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ مجھے نہایت باوثوق ذرائع سے عاصم جمیل کے بارے میں پتہ چلا کہ مرحوم ایک دماغی عارضے کا شکار تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری میں شدت آ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر عطا فرمائے کہ ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے ایک حادثے کی صورت میں چلا گیا۔ اچھا، اب بات کو مزید بڑھاتے ہیں، اور بات کچھ یوں ہے کہ اب ان عقل کے اندھوں یا موقع پرستوں کو کون سمجھائے کہ ملک میں ہونے والی یہ کوئی موت اتنی بھی انوکھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی حادثے ہو چکے ہیں، جیسے کہ ساہیوال میں پب جی گیم کھیلنے والے ایک لڑکے نے اپنے والدین کو قتل کر دیا تھا، یا پھر اس طرح جڑا والا میں ایک عیسائی خاندان کو جلا دیا گیا، اور اس طرح کے مختلف واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ اب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے مولانا صاحب کے پیچھے پڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پسند کی شادی تھی، مطلب عاصم جمیل کی پسند کی شادی تھی جو کہ طلاق پر ختم ہوئی تو یہ ان کی موت کی وجہ بنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نے جنازہ کیوں پڑھایا، قرآن خوانی کیوں کرائی، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا گیا کہ مولانا صاحب مشرک ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب ایسی بہت سی باتیں جن کو بیان کرنا بھی اور گنتی کرنا بھی مشکل ہے مولانا صاحب کے بارے میں کہی گئی۔ تو یہاں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کو اپنی جذبات یا اپنی کیفیات کا ذکر اس طرح سوشل میڈیا کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ لوگوں نے ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور اس واقعہ سے فائدہ اٹھانے کی ناجائز کوشش کی، اور ان کا امیج بھی خراب کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات تو پکی ہے کہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ مولانا صاحب کا ہماری سوسائٹی میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑا اچھا امیج ہے، اور وہ دین کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو آدمی صرف سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے تو وہ دوسرے آدمی پر فتویٰ لگانے میں ذرا بھر بھی دیر نہیں کرتا، اور ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جن کا بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔
عام طور پر اگر کسی سے بات کی جائے کہ بھائی فلاں مسئلے کا کیا بنا، تو وہ بڑے آرام سے کہہ دے گا بھائی یہ میرا پرسنل پرابلم ہے، آپ اس پر بات نہ کریں تو مناسب ہوگا۔ لیکن نہ جانے لوگ یہ نہیں سوچتے، کیوں نہیں سوچتے کہ سوشل میڈیا پر آنے والی ویڈیوز سے مولانا صاحب کو جو دکھ پہنچا ہوگا اس کا مداوع کون کرے گا۔ میرے کچھ جاننے والوں نے بتایا کہ عاصم جمیل بچپن سے ہی ذہنی عارضے کا شکار تھا، لیکن وہ بہت ذہین بھی تھا اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اسی طرح پتہ چلا کہ ان کے علاقے کا ایک ذہنی معذور نوجوان اس کا دوست تھا اور عاصم جمیل مرحوم اس کا بڑا خیال کرتا تھا، اس کی مالی مدد کرنا، اس کے بال کٹوانا، اس کو نئے کپڑے لے کر دینا۔ لیکن جب عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی تو وہی ذہنی معذور نوجوان فیکٹری کے گیٹ پر کئی دن کھڑا نظر آتا رہا، کیونکہ وہ بھی ذہنی عارضے کا شکار ہے اور بول تو سکتا نہیں ہے، لہٰذا میوں میوں کر کے جو آواز نکالتا ہے اس کو کچھ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے وہ عاصم جمیل کو پکار رہا ہو یا اس کی کمی محسوس کر رہا ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ آپ بھائیوں کی گوش گزار کرنا تھیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاصم جمیل کی مغفرت فرمائے اور مولانا صاحب کو صبر عطا فرمائے، اور سوشل میڈیا والے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کوئی اور موضوع تلاش کریں اور برائے مہربانی مولانا صاحب کی جان چھوڑ دیں اور ان پر رحم فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں تو آپ بھی مولانا صاحب کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ جی شکریہ۔